قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهو صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم نے ہر چیز سے پہلے نبی کے نور کو خلق کیا. نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ زماں تھا، نہ مکہ تھا، نہ یہ چاند سورج، کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا. اور اللہ نے جب نور محمدی کو خلق کیا تو 1000 سال تک قیام کی صورت میں خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا. پھر خداوند عالم نے 12 حجاب خلق کیے: حجاب قدرت، حجاب رحمت، حجاب منت، حجاب کرامت، حجاب سعادت، حجاب جبروت، حجاب منزلت. ہر حجاب میں خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا. پہلے حجاب میں 12000 سال تک خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کی. دوسرے حجاب میں 11000 سال تک. تیسرے حجاب میں 10000 سال تک. چوتھے حجاب میں 8000 سال تک. اس طرح آخری حجاب میں یعنی 12ویں حجاب میں 1000 سال تک خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا. پھر خداوند عالم نے 20 نور کے دریا خلق کیے: دریائے صبر، دریائے وفا، دریائے تواضع، دریائے علم، دریائے خشوع. اور ہر دریا میں یہ نور غوطہ زنی کرتا رہا. جب آخری دریا سے یہ نور باہر آیا تو سجدے میں چلا گیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس نور کی پیشانی پر 1,23,999 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. تو اللہ نے ان پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ کسی قطرے سے آدم کو بنایا، کسی سے نوح کو بنایا، یعنی انبیاء کو خلق کیا ان پسینے کے قطروں سے. جب اللہ کی نظر میں پسینے کی یہ اہمیت ہے تو پھر خون کی کتنی عظمت ہوگی، اہمیت ہوگی. تو جو پسینے سے بنے وہ اتنے مکرم، اتنے باعظمت انبیاء ہیں کہ کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو پھر جس کی طرف رسول نے نسبت دی ہو کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، تو ان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یہ انبیاء جب خلق ہو گئے تو نور محمدی کے گرد طواف کرنے لگے، چکر لگانے لگے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ محمد اور آل محمد کے گرد طواف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو اب اگر محمد اور آل محمد کی زری کے گرد طواف کیا جائے تو یہ رضائے پروردگار بھی ہے، سنت نبی بھی ہے. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم نے نور محمدی سے عرش کو خلق کیا، نور علی سے ملائکہ کو خلق کیا، نور فاطمہ سے زمین و آسمان کو خلق کیا، نور حسن سے چاند و سورج کو خلق کیا، نور حسین سے حور العین کو خلق کیا. پھر قائمہ عرش پر یہ انوار خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے. ان کے فعل کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کرنا سیکھی. ان کے رکوع کو دیکھ کر فرشتوں نے رکوع کرنا سیکھا. ان کی تسبیح کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھی. ان کے فعل کو دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کرنا سیکھی. زیارت جامعہ کا جملہ ہے فَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا. کہا کہ یہ انوار عرش الہی پر خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، یعنی یہ فعل انجام دیتے رہے، خدا کی معرفت ہوتی رہی، یا یوں کہا جائے کہ لفظوں کو معنی کا وجود ملتا رہا. یہ فعل انجام دیتے رہے، یعنی انہوں نے سجدہ کیا
تو لفظوں کو وجود ملا، لفظوں کو معنی ملا، پتہ چلا کہ یہ ساجد ہیں تو وہ مسجود ہے، سبحان اللہ، انہوں نے عبادت کی تو پتہ چلا کہ یہ عابد ہے تو وہ معبود ہے، ان کی خلقت سے پتہ چلا کہ وہ خالق ہے تو یہ مخلوق ہے، یہ احمد ہے تو وہ محمود ہے، یہ علی ہے تو وہ اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے تو وہ فاطر السماوات ہے، یہ حسن ہے تو وہ محسن ہے، یہ حسین ہے تو وہ قدیم الاحسان ہے، یعنی ان کی وجہ سے خدا کی معرفت ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ منبر کوفہ سے مولا نے اعلان کیا نحنو وجہ اللہ المعرفہ، ہم ہی اللہ کی وجہ معرفت ہے، ہماری ہی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے۔ اور خدا نے بھی اس طرح اعلان کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کہ اگر میری معرفت ہوئی ہے تو آل محمد کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی اللہ کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے پہچانا ہے، چاہے انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر خداوند عالم نے انبیاء کو خلق کیا، زمین کو آراستہ کیا، آسمان کو مزین کیا، چاند و سورج ستاروں سے زمین و آسمان کو مزین کیا، اور زمین پر مختلف انواع و اقسام کے جمادات سے زمین کو مزین کیا، اور مختلف انواع و اقسام کی نباتات سے زمین کو آراستہ کر دیا، اور مختلف انواع و اقسام کے حیوانات سے اس زمین کو مزین کر دیا گیا، لیکن ابھی کمال زینت نہیں بن پائی۔ یہ زمین کمال زینت اسی وقت ملی جب آدم نے اپنا قدم زمین پر رکھا، یعنی آدمیوں کی وجہ سے اس زمین کو زینت دی گئی۔ اور نبی نے بھی اس طرح اعلان کیا کہ زینت الارض الرجال، زمین کی زینت لوگوں کی وجہ سے ہے، مردوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں حدیث خاموش نہ رہی، حدیث آگے بڑھی، کہا کہ زینت الارض زینت الرجال و زینت الرجال ذکر علی ابن ابی طالب، کہا کہ زمین کی زینت انسان ہے، انسانوں کی زینت کا نام ذکر علی ہے۔ یعنی رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم بلندی چاہتے ہو، تم عظمت چاہتے ہو، تم عروج چاہتے ہو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو علی کے در سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر کمالات کی زینت علی کا نام ہے، ہر بلندی کی زینت علی ہے، منبر و محراب کی زینت علی ہے، میدان کی زینت علی ہے، رکوع کی زینت علی ہے، سجدوں کی زینت علی ہے، قیام کی زینت علی ہے، عبادت کی زینت علی ہے۔ اگر تمہیں بلندی چاہیے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے انبیاء کو خلق کیا، انبیاء آتے رہے، آدم نے اپنے علم کا جوہر دکھایا، ایوب نے اپنے صبر کا جوہر دکھایا، نوح نے تقوی کا جوہر دکھایا، یوسف نے حسن کا جوہر دکھایا۔ ایک ایک نبی آتے رہے، اپنے اپنے کمالات اور فضائل بیان کرتے رہے، یہ زمین آراستہ ہو جاتی ہے۔ ہر طرح سے اللہ نے اس زمین کو آراستہ کیا، کس کے لیے؟ اس لیے کہ اس زمین پر وہ آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ 17 ربیع الاول کو یہ نور دنیا میں آیا۔ اس نور کا دنیا میں آنا تھا کہ سرزمین مکہ کا نیر اقبال بلندی پر ہے، کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس خطے کی قدر کرنے کے لیے ابھر رہا ہے، کہ جس کا گوشہ گوشہ ہمتن نور بننے والا ہے۔ زمین نے آغوش تن پھیلا دی ہے، ستارے مجسم چشم شوق بنے ہوئے ہیں، اسلامی انوار درخشاں ہے، ظلمت کفر مٹ رہی ہے، عالم اسلام میں غضب کی چہل پہل ہے، دنیا کفر میں قیامت کی ہلچل ہے، ملائل اعلیٰ کے مسافر تہنیت و مبارکباد پر کمر بستہ ہے، بادل گھبرا گھبرا کر اٹھتے ہیں، زمین کی بہار دیکھتے ہیں، عرق عرق ہو جاتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا دوسرا عشرہ ہے، 17ویں تاریخ ہے، خوشی کی رات ہے، مسرت کی صبح ہے، نور کا تڑکا ہے، جبکہ شب ظلمت
अपना दामन समेट चुकी थी। शहर अपना जादू चलाकर सोती हुई दुनिया को बेदार कर रहा था। ऐन उसी वक्त जुल्मतो शिर्क का रंग उड़ रहा था, बातिल ठोकरे खा रहा था। एक मुनादी निदा दे रहा था, कुल जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, के हक आ गया है, बातिल नेस्तो नाबूद हो गया है। और कैसरो कसरा के कंगूरे मुनहदिम हो गए थे। दरियाए सावा खुश्क हो गया था, आतिश कदाए फारान गुल हो गया था। फरिश्तों में फरिश्ते खुशी मना रहे थे। अंबिया जमीन पर आ चुके थे ताकि खिदमत अंजाम दे, इसलिए कि इस पूरी कायनात का सैयद और सरदार आने वाला है। रहमत बरस रही थी, रहमत का समा था, जन्नत में रहमत की समा था। रहमत हर तरफ रहमत पुकार रहे थे। जर्रों से रहमत की सदा आ रही थी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में रहमतुल आलमीन तशरीफ लाने वाले हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रहमतुल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, हमने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और नबी के हर फेल की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, हर फेल की निस्बत अपनी तरफ दी है। फलम तक़्तुलूहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब, ये दुश्मनों को आपने कत्ल नहीं किया है बल्कि हमने कत्ल किया है। ये कंकरी आपने नहीं फेंकी है बल्कि हमने फेंकी है। अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे हबीब अबू तालिब ने आपकी परवरिश नहीं की है बल्कि हमने आपकी परवरिश की है। यानी हर फेल की खुदा जिम्मेदारी ले रहा है। वला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस जमीन को, शहर मक्का को, इसके गली कूचे को जो मुतबर्रिक बनाया है वो आपके कदमों की वजह से बनाया है। और वमा तकूनो मिन शानिन वमा ततलू मिन हो मिन कुरानिन वमा तामलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूद। मेरे हबीब, आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी फेल अंजाम देते हैं और जो भी आप तिलावत करते हैं, जिस सूरे की भी आप तिलावत करते हैं, हम आपकी निगरानी करते रहते हैं, हम आपकी हिफाजत करते रहते हैं। यानी ये रसूल है जो सरापा वही के बगैर कलाम ही नहीं करता, जो वही के इशारे पर कलाम करता है। इस तरह ऐलान किया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतो व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहा कि परवरदिगार, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा चलना, मेरा एक एक फेल, मेरा हर कदम तेरे लिए है, अल्लाह के लिए है। मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और सबसे पहले अल्लाह को तस्लीम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद है। मेरे हबीब, आप ता हैं, बाकी नबियों को नाम से पुकारा गया, आखिरी नबी को अलकाब के जरिए पुकारा गया। आप तहा हैं, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, इल्म अव्वल है, इश्क़ अव्वल है, कलम अव्वल है, खुल्क़ अव्वल है। आप यासीन है। अब सवाल यह होता है कि अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हरूफ हैं, इसमें यासीन में सीन का ही क्यों इंतखाब किया है? बाकी और भी हरूफ हैं। तो इसमें लियाली पेशावर के जो मुसन्निफ है वो लिखते हैं कि हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बय्यना है। कहा कि जब हम लिखते हैं मसलन सीन या जीम, ये, और उसका बय्यना ये है कि जब हम तलफ़ुज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो ज़्यादती होती है, मसलन जीम लिखने में इस तरह है, लेकिन जब उसमें ज़्यादती होगी या और मीम की जो है, अलिफ में जो ज़्यादती होगी पढ़ते वक्त वो लाम की और फे की ज़्यादती होगी। यानी जो अदद असल हर्फ के हैं, जो ज़्यादती वाले हरूफ हैं वो अलग हैं, लेकिन सीन एक ऐसा हर्फ है, सीन आप जो है लिखें तब भी उसके 60 अदद निकलते हैं, और आप तलफ़ुज़ करें यानी उसके ऊपर जो बय्यना है, जो ज़्यादती है, सीन यानी ये और नून, ये के 50 और नून के ये के 10 और नून के 50, 60,
چاہے آپ سین لکھیں تب بھی اس کے 60 عدد ہیں، اور یہ اور نون کا اضافہ کر دیا جائے تب بھی اس کے 60 عدد ہیں، یعنی اس کا ظاہر بھی ایسا ہی ہے، بینہ بھی ایسا ہی ہے۔ خدا یاسین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے میرے حبیب تیرا ظاہر بھی ایک ہے، تیرا باطن بھی ایک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ جیسا تیرا ظاہر ہے ویسا ہی تیرا باطن ہے۔ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہاں پر خداوند عالم ظاہراً اگر دیکھا جائے تو نبی کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں خداوند عالم نبی کی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو دیکھا جائے تو یہاں خداوند عالم اپنی تعریف کر رہا ہے، میں خدا وہ ہوں کہ جس نے رسول جیسا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی مقام فخر میں جب خدا آتا ہے تو نبی کے ذریعے فخر کرتا ہے، یعنی خدا تمام کائنات کو خلق کرنے کے بعد اگر مقام فخر میں آئے تو نبی کے ذریعے فخر کرتا ہے، اور آل محمد جب مقام فخر میں آتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ فخر کرتے ہیں، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یعنی رسول وہ ہیں کہ جن کی بیٹی فاطمہ ہے، علی وہ ہیں کہ جن کی زوجہ فاطمہ ہے، حسنین وہ ہیں کہ جن کی مادر گرامی فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا۔ آپ اس پوری کائنات کے اوپر بھی گواہ ہیں اور نبیوں کے اوپر بھی آپ گواہ ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کرنے والے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ایک ایسا تحفہ آپ کو عطا کریں گے کہ میرے خزانہ قدرت میں اس تحفے آپ کے بعد اس تحفے سے عظیم کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے باعظمت با کمال اور قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس تحفے کو ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں، آپ اس تحفے کو پا کر خوش ہو جائیں گے، لیکن ہم اس تحفے کو آپ تک پہنچانے میں نبیوں کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، فرشتوں کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، آپ کو خود آنا پڑے گا، چاہے اس تحفے کے دینے میں ہم کائنات کے نظام کو روک سکتے ہیں۔ یہ تحفہ اتنا عظیم ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جب بھی آپ اس تحفے کو دیکھیں گے تو تعظیم کے لیے اٹھنا پڑے گا، جب بھی آپ اس تحفے کے پاس جائیں گے ادب سے جھک کر سلام کرنا پڑے گا۔ یہ عظیم تحفہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اے پروردگار اس تحفے کا نام کیا ہے؟ اب یہ نبی جو اس تحفے کی عظمت کر رہے ہیں، اس تحفے کو سلام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، تو یہ فقط نبی سلام نہیں کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس تحفے کی عزت کر رہا ہے۔ قرآن نے اس طرح تعارف کرایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا شکرانے میں تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی عطا کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ میرے حبیب آپ کے بہت دشمن ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کہا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن کو لگا دیا ہے، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنی ملمہ آمیز باتوں سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، نبی کے خلاف بہکاتے رہتے ہیں، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، نبی کے خلاف یہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہی لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کی طرف جھکتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، وَلِيَرْضُوهُ اور ان سے راضی رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ زبردستی نبی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اپنے فعل کے اوپر لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔
تو اب یہ سوال یہ ہے کہ نبی کا دشمن کون ہے جو نبی کے ساتھ بھی رہتا ہو اور نبی کا دشمن بھی ہو، یعنی باطن میں منافق ہو، ظاہر میں صحابیت کا لباس پہنے ہو؟ تو نبی کا دشمن وہی ہو سکتا ہے کہ جو رسالت میں نبی کا رسالت کے بارے میں شک کرے، جو نبی کے دماغ پر شک کرے، جو میدان میں نبی کو تنہا چھوڑ کر فرار اختیار کرے، جو تبوک میں نبی کو قتل کرنے کی سازش کرے، تو وہ نبی کا دوست نہیں ہو سکتا، نبی کا عدو ہوگا، نبی کا دشمن ہوگا۔ اور پھر قرآن نے اس عدو کو مجرم سے تعبیر کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ میرے حبیب، یہ جو عدو ہے، یہ جو آپ کا دشمن ہے، تو قرآن کی نظر میں یہ مجرم ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اگر آپ یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے عدد نکالیں اور اس آیت کے عدد نکالیں، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو دونوں کے عدد برابر نکلتے ہیں، یعنی آیت کے عدد بھی 1202 ہیں اور جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے عدد بھی 1202 ہیں۔ پھر قرآن نے اس طرح اعلان کیا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی جو مجرم ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے اسی بات کو تو ثابت کیا تھا، سلام کا جواب نہ دے کر اس بات کو بتایا تھا کہ اے لوگو، یہ افراد تمہاری نظر میں مسلمان ہو سکتے ہیں مگر قرآن کی نظر میں مجرم ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سبحان اللہ۔ افراد مجرم ہیں اور جناب فاطمہ زہرا نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے کہ یہ مجرم ہے۔ میرے حبیب، یہ مجرم آپ کو دھوکہ دیں گے۔ وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ وَأَيَّدَهُ بِالْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ دھوکہ دینا چاہے تو آپ کی نصرت اور مدد کے لیے میں خدا کافی ہوں، اور ایک وہ کافی ہے جس کو ہم نے مومن سے یاد کیا ہے۔ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ وَأَيَّدَهُ بِالْمُؤْمِنِينَ، آپ کی مدد، آپ کی نصرت ہم نے اس کے ساتھ، اس سے ہم نے آپ کی تائید کی ہے کہ جس نے مکمل طور پر آپ کی پیروی کی ہے، آپ کا اتباع کیا ہے۔ یعنی ہر مقام پر اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب، آپ کی نصرت، آپ کی مدد کے لیے یا تو میں کافی ہوں یا وہ کافی ہے جس نے آپ کا اتباع کیا ہے۔ کہیں پر کہا، آپ کی گواہی کے لیے میں خدا کافی ہوں یا وہ کافی ہے کہ جس کو ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ پھر آخر میں خدا نے کہا کہ میرے حبیب، ان مومنین کا تیرے اوپر احسان ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان مومنین کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دے، یعنی اپنے کندھوں کو ان مومنین کے واسطے جھکا دے۔ تو ہمیں تاریخ میں صرف 2 موقع ایسے ملے ہیں کہ جہاں نبی نے اپنے شانوں کو جھکایا ہے، یا تو غدیر میں اور کعبے میں علی کے لیے اپنے شانوں کو جھکایا ہے، یا مسجد میں حسنین کے لیے شانوں کو جھکایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان ایک اللہ۔ وہ بھی وقت آیا کہ نبی نے اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنا تھا کہ ایک وہ بھی وقت آیا کہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد آپ انہیں تبلیغ کریں۔ تمام لوگوں کو بلایا۔ میں کہوں گا، اے اللہ کے نبی، آپ جب دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ کعبے سے کیوں ابتدا نہیں کرتے؟ آپ نے جناب ابو طالب کے گھر کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ آپ اپنے گھر، آپ اللہ کے گھر سے ابتدا کریں۔ اپنے تبلیغ کا آغاز آپ کعبے سے کیوں نہیں کرتے؟ شاید جواب آئے کہ وہاں پر بت رکھے ہیں۔ تو اب تو سمجھ لینا چاہیے کہ رحمان کے گھر میں تو بت ملے لیکن عمران کے گھر میں بت نہ مل سکے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی تبلیغ کا
کار رسالت کا کام انجام دے رہے ہیں، آپ کیوں دعا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پہلی امتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دعا کرتے تھے، جنت سے کھانا آ جایا کرتے تھے۔ آپ نے جناب ابو طالب اور مولا کائنات کو کیوں زحمت دی؟ آپ نے انہیں کیوں کھانے کے لیے کہا میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں ابو طالب کے گھر کا نمک کھلا کر دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، نمک کھا کر نمک حلال کرنا، نمک حرام نہ کرنا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں سبحان محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی